دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حلیمہ سلطان کے بارے میں بتائیں گے کہ حقیقت میں ان کی موت کب اور کیسے ہوئی۔ کیا حلیمہ سلطان کی موت ارطغرل غازی سے واقعی پہلے ہو جاتی ہے؟ کیا جو موت ڈرامے کے اندر دکھائی گئی ہے وہ حقیقت میں ایسے ہی واقع ہوئی تھی یا پھر وہ اس کے برعکس ہے؟ لہٰذا بہت زیادہ ریسرچ کے بعد آج کی یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور واچ کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چینل کے اوپر اگر آپ لوگ نئے ہیں تو اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ دوستو حلیمہ سلطان کائی قبیلے کے سردار ارطغرل کی بیوی تھیں اور سلجوق سلطنت کے شہزادے نعمان کی بیٹی تھیں۔ جب جنگل میں ارطغرل غازی نے آپ کو صلیبیوں کی قید سے آزاد کروایا اور انہیں اپنے قبیلے لے گئے تو حلیمہ سلطان اور ارطغرل کو آپس میں محبت ہو گئی اور بعد میں انہوں نے شادی کر لی۔ حلیمہ سلطان کی تاریخ پیدائش کو لے کر اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق آپ کی پیدائش 1208 میں ہوئی، جبکہ بعض تاریخ دانوں کے مطابق آپ کی پیدائش 1194 میں ہوئی۔ آپ ارطغرل کی بیوی اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عظیم سپہ سالار عثمان کی ماں تھیں۔ ان کی زندگی کے متعلق تاریخ کے اندر بعض جگہوں کے اوپر بھی اختلاف رائے موجود ہے، جیسے کہ 15ویں صدی عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے اوپر جو کتاب لکھی گئی اس کے اندر حلیمہ سلطان کا ذکر تک موجود نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حلیمہ سلطان شہزادے نعمان کی بیٹی تھیں جو کہ سلجوق سلطنت کا ایک شہزادہ تھا، اور حلیمہ سلطان بذات خود ایک شہزادی تھیں جو کہ سلطان علاء الدین کی بھتیجی تھیں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ حلیمہ سلطان ارطغرل کی محبت کی خاطر شہزادی والی زندگی کو چھوڑا اور عام قبیلے کی خاتون بن کر زندگی بسر کی۔ اگر ہم ان کی اولاد کی بات کریں تو ان کا سب سے بڑا بیٹا غندوز ہے اور سب سے چھوٹا بیٹا عثمان غازی ہے، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کی موت کے بعد جب ارطغرل کو کائی قبیلے کا سردار بنایا گیا تو حلیمہ سلطان کو بھی قبیلے کی خاتون اول ہونے کا شرف حاصل ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے قبیلے کے معاملات کو احسن طریقے سے چلایا۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں ارطغرل کا ساتھ دیا۔ قبیلے کے اوپر کتنی بار مشکلات آئیں لیکن انہوں نے بہادری اور دلیری سے ان کا مقابلہ کیا۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ڈرامے کے اندر ان کی جو موت دکھائی گئی ہے اور حقیقت میں ترک تاریخ کی کتابوں کے اندر ان کی موت کے بارے میں چیزیں درج ہیں، ان دونوں کے اندر کیا اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق ارطغرل حلیمہ سلطان سے پہلے وفات پا جاتے ہیں اور حلیمہ سلطان کی موت بھی ارطغرل کی موت کے بعد واقع ہوتی ہے، یعنی سن 1281 میں۔ یہی وجہ ہے کہ حلیمہ سلطان کی قبر ارطغرل کی قبر کے ساتھ بنائی گئی ہے اور یہ قبریں آج بھی سوگوت میوزیم کے اندر موجود ہیں۔ تاریخ کے اندر یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ ارطغرل کی صرف ایک ہی بیوی تھی جس کا نام حلیمہ سلطان ہے، جبکہ اس کی کوئی دوسری بیوی موجود ہی نہیں تھی۔ لیکن ڈرامے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ سلطان کے بعد ارطغرل دوبارہ شادی کر لیتے ہیں۔ لہٰذا دوستو یہ ہیں وہ کچھ اختلاف رائے جو کہ ہم لوگوں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر بیان کیے ہیں۔ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جاتے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔